بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش کی تفسیر۔ آیت نمبر 1، لإیلاف قریش، قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے۔ آیت نمبر 2، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ان کو مانوس رکھنے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں سردی اور گرمی کے تجارتی سفروں کی الفت و محبت پیدا کر دی۔ ایلاف، الفا یالفو الفن سے باب افعال کا مصدر ہے، یعنی مانوس کرنا اور خوگر بنانا۔ اردو میں لغت اور مالوف کے الفاظ بھی اسی سے ماخوذ ہیں۔ سورہ قریش کی پہلی 2 آیات میں قریش کی اس اجارہ داری کی طرف اشارہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کے زمانے میں انہیں مشرق اور مغرب کی تجارت پر حاصل تھی۔ اس زمانے میں مشرق بعید کے ممالک ہندوستان، جاوا، ملایا، سماٹرا، چین وغیرہ سے بحر ہند کے راستے جو سامان تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر اترتا تھا۔ دوسری طرف یورپ سے آنے والے جہاز شام اور فلسطین کے ساحل پر لنگر انداز ہوتے تھے۔ اس کے بعد یمن سے سامان تجارت کو شام پہنچانے اور ادھر کا سامان یمن پہنچانے کے لیے خشکی کا راستہ استعمال ہوتا تھا۔ چنانچہ یمن اور شام کے درمیان اس راستے کی حیثیت اس زمانے میں گویا بین الاقوامی تجارتی شاہراہ کی سی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 150-200 سال پہلے تک اس تجارتی شاہراہ پر قوم سبا کی اجارہ داری تھی، لیکن جب سد معارب ٹوٹنے کی وجہ سے اس علاقے میں سیلاب آیا اور اس سیلاب کی وجہ سے اس قوم کا شیرازہ بکھر گیا تو یہ شاہراہ کلی طور پر قریش مکہ کے قبضے میں چلی گئی۔ قریش مکہ چونکہ کعبہ کے متولی تھے، اس لیے پورے عرب میں انہیں عزت و عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جہاں کوئی بھی تجارتی قافلہ لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہوتا تھا، وہاں قریش کے قافلوں کو پورے عرب میں کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھا کرتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرب کے تمام قبائل نے اپنے اپنے بت خانہ کعبہ میں نصب کر رکھے تھے۔ گویا ہر قبیلے کا خدا قریش کی مہربانی سے ہی خانہ کعبہ میں قیام پذیر تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے قریش کے پاس یرغمال تھا، اس لیے عرب کا کوئی قبیلہ بھی ان قافلوں پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ قریش کے قافلے سارا سال بلا خوف و خطر یمن سے شام اور شام سے یمن کے راستوں پر رواں دواں رہتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں وہ لوگ شام و فلسطین کے سرد علاقوں جبکہ سردیوں میں یمن کے گرم علاقے کا سفر کرتے تھے۔ ظاہر ہے بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر مکمل اجارہ داری تجارتی قافلوں کے ہمہ وقت تحفظ کی یقینی ضمانت اور موسموں کی موافقت اور مطابقت سے سرد و گرم علاقوں کے سفر کی سہولت، یہ ان لوگوں کے لیے ایسی نعمتیں تھیں جس پر وہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتے کم تھا۔ اسی لیے ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا۔ آیت نمبر 3، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں بندگی کرنی چاہیے اس گھر کے رب کی۔ ظاہر ہے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا یہ گھر توحید کے مرکز کی حیثیت سے تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس گھر کے پہلو میں بساتے وقت توحید کے اعتبار سے ان کی ذمہ داری کا ذکر ان الفاظ میں کیا تھا، یقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ اللہ کی بندگی کے طور پر نماز قائم کریں۔ چنانچہ چاہیے تو یہ تھا جس کعبے کی تولید کی وجہ سے انہیں خوشحالی اور عزت ملی تھی،
وہ اس گھر کے مالک کو پہچانتے اور اس کا حق ادا کرتے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے اللہ کے اس گھر میں 360 بت نصب کر کے اسے دنیا کے سب سے بڑے بت کدے میں تبدیل کر دیا تھا اور اس کے اصل مالک کو بالکل فراموش کر دیا تھا۔ آیت نمبر 4، الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا، انہیں رزق عطا فرما کر فاقہ کشی سے محفوظ رکھا۔ جب عرب کے عام لوگ غربت اور تنگ دستی کا شکار تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو کامیاب تجارت اور کعبے کی تولید کی وجہ سے معاشی خوشحالی سے نواز رکھا تھا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں خوف سے امن عطا کیا۔ ان کے قافلے سارا سال یمن اور فلسطین کے درمیان بلا خوف و خطر محو سفر رہتے تھے۔ خدا داد تحفظ کی یہ ضمانت انہیں اس سرزمین میں میسر تھی جہاں ہر طرف جنگل کے قانون کا راج تھا۔